ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، والشمس اور قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی روشنی کی، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا جب وہ چاند اس سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ غالباً یہ اسی سسٹم کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جتنے بھی سیارے ہیں نظام شمسی کے اندر، یہ سب چاند کی گرد گردش کر رہے ہیں اور اس کے مدار کے اندر ہیں، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ یہ چاند کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، گویا ایک طرح سے چاند کے ماتحت ہیں سورج کے ماتحت ہیں یہ۔ تو والقمری اور قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا جب وہ اس کے پیچھے پیچھے، سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، والنہاری اور قسم ہے دن کی، اذا جب، جلاہا جب دن اس سورج کو روشن کرتا ہے، دن اس سورج کو روشن کرتا ہے، واللیل اور قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشاہا جب وہ اس سورج کو ڈھانپ دیتی ہے، ڈھانپ کے اس کی روشنی ختم کر دیتی ہے، والسماء اور قسم ہے آسمان کی، وما اور جس نے بناہا اس کو بنایا، آسمان کی اور جس نے اس کو بنایا، والارض اور قسم ہے زمین کی، وما طحاہا اور جس نے اس زمین کو بچھایا، ونفس اور قسم ہے انسان کے نفس کی، وما سواہا اور جس نے اس کو ترتیب دیا، فألہمہا اور پھر الہام کر دیا اس کو، فجورہا اس کی برائی بھی، وتقواہا اور اس کی نیکی بھی، اور اس کی برائی اور اس کی نیکی اس کو الہام کر دی۔ الہام کا مطلب ہوتا ہے اندر، وجود کے اندر، ذہن کے اندر کوئی چیز ڈال دینا، رکھ دینا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر عمومی طور پر نیکی اور برائی کا تصور رکھ دیا ہے۔ انسان کوئی بھی ہو، وہ کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، کچھ کو برا سمجھتا ہے کہ یہ چیز اچھائی ہے، یہ چیز برائی ہے، فطری طور پر یہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ قد افلح یقیناً کامیاب ہوا، من جس نے زکاہا اپنے اس نفس کو پاک کیا، اس کا تزکیہ کیا، اس کو سنوار لیا، اس کی اصلاح کی، وقد خواب اور ناکام ہوا، من دساہا جس نے اس کو مٹی میں رول دیا۔ ہم نے پڑھا تھا مشرکین کے بارے میں کہ جب ان کو بچی کی بشارت دی جاتی تھی تو وہ سوچتا تھا ایمسکہ علی ہون، ذلت برداشت کرتے ہوئے اس کو میں زندہ رکھوں، ام یدسہ فی التراب یا اس کو میں زمین کے اندر گاڑ دوں، یدسہ یہ لفظ وہی ہے دساہا، یا میں اس کو زمین، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو زمین میں رول دیا۔ زمین میں رولنے سے مراد بے لگام چھوڑ دیا، اس کو بے لگام چھوڑ دیا۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھیے، آپ نے جب کوئی اچھائی کرنی ہے نا، اچھائی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، برائی کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں۔ اچھائی کی محنت چھوڑ دیں، برائی پھیل جائے گی۔ اچھائی کی محنت چھوڑ دیں، برائی پھیل جائے گی، لیکن اچھائی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ آپ ایک بڑا خوبصورت سا باغیچہ بناتے ہیں، مالی رکھتے ہیں، مالی کیا کرتا ہے؟ وقت پر پانی دیتا ہے، وقت کے اوپر کٹائی کرتا ہے، وقت کے اوپر نلائی کرتا ہے۔ نلائی یعنی کہ کوئی اضافی جڑی بوٹی اس کے اندر ہے تو ان کو نکالتا ہے، گوڈی کرتا ہے، پھر موقع کی مناسبت سے پودے لگاتا ہے، پھول لگاتا ہے، چھڑکاؤ کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کھاد ڈالتا ہے، فلاں فلاں۔ کیوں؟ یہ چیز خوبصورت رہے، ہری بھری رہے، برقرار رہے، بہترین رہے، یہ نیکی ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ اس کی خوبصورتی برقرار رہے، اس کا حسن برقرار ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ اور اگر محنت چھوڑ دیں، اچھائی کی محنت چھوڑ دیں، تو وہاں خود بخود جنگل بن جائے گا، جھاڑ جھنکار ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا سب کچھ۔ تو برائی کے لیے
محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے. نیکی کی محنت چھوڑ دیں، برائی خود بخود پھیل جائے گی. اسی طرح جو انسان ہے، انسان کا اندر ہے، انسان کا ضمیر ہے، انسان کا نفس ہے، اس کو صحیح رکھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی. اس کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اچھی بھلی قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھائی ہیں. سورج کی، اس کی روشنی کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، اس کے بنانے والے کی، زمین کی، اس کو بچھانے والے کی، انسانی نفس کی، اور جس نے اس کو درست کیا اس سب کی قسمیں کھا کر کہا کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو اس کا خیال رکھنا پڑے گا، اس پر محنت کرنی پڑے گی، اس پہ کوشش کرنی پڑے گی، اس پر مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کو کسی اچھے سانچے اور ڈھانچے میں اور راستے میں لگانا پڑے گا. قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اس کو سنوارا، جس نے اس پر محنت کی، جس نے اس کی اصلاح کی، جو اس کو ٹھیک کرنے میں لگا رہا. وقد خواب، اور آپ اسی طرح گاڑی کو لگا لیں، چھوٹی سی موٹر سائیکل لے لیں آپ. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کی موٹر سائیکل صحیح رہے، چلتی رہے، آپ کا مقصد پورا ہوتا رہے، آپ کو پہنچاتی رہے منزل پر، تو اس کے ٹائر بھی دیکھنے ہیں، اس کا پانی بھی دیکھنا ہے، اس کا تیل بھی دیکھنا ہے، اس کا پیٹرول بھی دیکھنا ہے، اس کی بریکیں بھی دیکھنی ہے، اس کا یہ بھی دیکھنا ہے، اس کا وہ بھی دیکھنا ہے. اور یہ محنت چھوڑ دیں، 4 دن کے بعد آپ پہچان نہیں سکیں گے یہ میری موٹر سائیکل ہے. وقد خواب، اور ناکام ہوا، من دساہا، جس نے اس کو مٹی میں رول دیا، بیار و مددگار چھوڑ دیا. یہ پھر انسان کو نہ خود اپنے راستے پہ لے کے چلے گا. کذبت، چھٹلایا تھا، سمود، قوم سمود نے، بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے. قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے چھٹلایا. کس کو چھٹلایا؟ نبی کو چھٹلایا، اللہ کی آیات کو چھٹلایا. اذ، جب، انبعثا، کھڑا ہوا، اشقاہا، ان میں سے سب سے بدبخت انسان. جب ان میں سے سب سے بدبخت انسان کھڑا ہوا. 19ویں پارے میں ہم نے پڑھا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. یہ قوم سمود کے بارے میں کہ اس قوم کے اندر 9 بڑے بڑے وہ گروہ تھے بدماش، اور ان میں سے جو سب سے بڑا تھا نا، سب سے جو بڑا تھا، جب اونٹنی نے تنگ کیا، پانی پی جاتی تھی، کھیتوں کا وہ جتنا بھی کھیت ہیں اور ان کے اندر جو بھی چیزیں وہ کھا جاتی تھی، اس کو دیکھ کر جانور وحشت زدہ ہو کر بھاگ جاتے تھے. لوگ تنگ آ گئے. حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا اس کو تنگ نہیں کرنا، لا تمسوها بسوء، اس کو چھیڑنا نہیں، اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو نقصان نہیں پہنچانا، چھوڑ دو. اللہ کی اس اونٹنی کو نا چھوڑ دو، یہ جہاں جاتی ہے جانے دو، اس کو جو کھاتی ہے کھانے دو، جو پیتی ہے پینے دو. اگر یہ خیریت سے رہے گی تو تم بھی خیریت سے رہو گے. لیکن اس کو تیار کیا لوگوں نے، اس کو ہائر کیا، آج کی اصطلاح میں کہہ رہے ہیں ہائر کیا، اس کی ڈیمانڈز پوری کی کہ اس کو مار، قتل کر. اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، قتل کر دیا. اس نے قتل کر دیا. یہ اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم کا سب سے بدبخت انسان وہ کھڑا ہوا، فقالا، کہا تھا، لہم، ان سے، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو، وسقیاہا، اور اس کے پینے کو چھوڑ دو. یہ پانی پی جاتی ہے نا، کوئی بات نہیں، ایک دن تمہیں مل جاتا ہے نا، ایک دن اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، پڑھ کے آئے تھے ہم پیچھے. ایک دن یہ پیے گی، ایک دن تم پیا کرنا، چل رہا ہے معاملہ، چلنے دو. فکذبوہ، انہوں نے نبی کی بات کو جھٹلایا. فعقروہا، اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا. اس کی عقر کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹانگیں کاٹ دینا. اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور پھر قتل کر دیا اس کو. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، فدمدم، تو عذاب کا کوڑا برسایا، علیہم، ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے، ان گناہوں کی وجہ سے ان کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا. فسواہا، اور سب کو ختم کر کے رکھ دیا. ولا یخاف عقباہا، اور وہ اللہ ایسے کاموں کے انجام سے نہیں ڈرتا. ولا یخاف، اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ اس کے بعد پتہ نہیں میرے اوپر ری ایکشن ہوگا کوئی، یا میرے خلاف کوئی کسی قسم کا احتجاج ہوگا. ولا یخاف عقباہا، وہ پھر انجام سے نہیں ڈرتا.